Thank you very much for this opportunity. Or we'll be discussing about. I hope I'm audible. So okay. So this session will be primarily about the present practices and the future trends of procurement in Pakistan. ہم اس کو بہت زیادہ ٹریننگ اورینٹڈ نہیں رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریف ڈسکشن کے بعد we'll start our panel discussion. So پروکیورمنٹ کو ہم کنونشنلی ملٹیپل طریقوں سے دیکھتے آئے ہیں. اس کو آپ سیگمنٹڈ اپروچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک واٹر فال اپروچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سے ڈفرینٹ اس کے اندر پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. پروکیورمنٹ اور پروجیکٹ کی ٹیمز جو ہیں یا پروفیشنلز جو ہیں دے سم ٹائمز claim that the entire process is project management. Sometimes they say that the entire process is procurement management. So different sources of knowledge جو ہیں وہ different قسم کی اس کے اندر وہ اپنی theories اور اپنی school of thought رکھتے ہیں. In any case اس میں ہم 3 major distinct phases میں عموماً چلتے ہیں. ایک کانٹریکٹ سائننگ اینڈ کانٹریکٹ اوارڈ سے پہلے, دین دیر از کنسٹرکشن فیز اینڈ دین دیر از کلوز آؤٹ فیز. دس از فیئرلی سمپل اینڈ فیئرلی جنیرک. سو آئی ایم بینگ پرائمریلی ایسوسیٹیڈ ود ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ورلڈ بینک. تو جتنے بھی آئی ایف آئیز ہیں, انٹرنیشنل فائنانسنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے فنڈامنٹل پرنسپلز یہی ہیں. So the core principle that every procurement professional has to ensure in every project is that economy is achieved. The entire process ensures efficiency. It offers fairness, transparency, achieving quality and value for money. VFM is value for money. اس کو تھوڑا سا ہم نے اس چارٹ میں ایلیبریٹ کر دیا کہ فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی کے اوور آرچنگ پرنسپلس کے نیچے ہاؤ وی کین اچیو ویلیو فار منی, ایفیشنسی, کوالٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. سو ویلیو فار منی از بیسیکلی دی افیکٹو ایفیشنس اینڈ اکنامک یوز آف ریسورسز ویئر بائی ویل اچیو دی ڈیکریز ان ٹرانزیکشن کاسٹ, increased in skills, increased high level technology uses, improved procurement planning, improved quality management, contract management, resolution of complaints, improving the capacity of developing member countries. The fairness is also ensured by the open competitive bidding process جو آج کل ہمارا present default موڈ ہے procurement کا, اسپیشلی پبلک procurement کا. اور improved procurement planning, the delegation and the evaluation of proposal through weighted criteria. اسی پرنسپل کو تھوڑا سا الیبریٹ کر کے ایک پروسیس کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو ٹینڈر نوٹس یا بڈ نوٹس سے شروع ہوتا ہے, جس کو جی پی این ورلڈ بینک والے جنرل پروکیورمنٹ نوٹس کہتے ہیں. وہاں سے آپ اپنا پروسیس انیشیٹ کرتے ہیں, اسپیسیفکیشنز بنتی ہیں, مارکیٹ سرویز ہوتے ہیں, ٹینڈر ڈاکیومنٹس بنتے ہیں, ٹینڈر انوائٹس کیے جاتے ہیں, ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے, کانٹریکٹ اوارڈ کیے جاتے ہیں, انسکسیزفل بڈرس کو ڈی بریف کیا جاتا ہے, سکسیزفل کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے, اور جو بھی نالج ڈیورنگ دا پروسیس یا لیسنز لرنڈ ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے ریپوزیٹری میں شامل کر کے فیوچر کے پروسیسز میں اس سے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. لوکلی جی ہمارے پیپراز ہیں, 5 پیپراز ہیں پاکستان میں, فیڈرل اور 4 پروونسز کے. مور اور لیس یہ تمام کے تمام پیپراز ایک ہی اوور آرچنگ فریم ورک کو فالو کرتے ہیں,
they were all emerged from the guidelines of IFIs. early 90s میں ایک فارن فنڈنگ کے نتیجے میں یہ لیجسلیشن ڈیولپ کی گئی تھی. اس کا بھی جو پروسیس ہے وہ almost it is identical to the procurement processes of IFIs, which is as shown here. Fairly simple, I think everybody here is familiar about it. So with this little background, what we need to discuss is the existing practices اور فیوچر میں ہم کیا دیکھتے ہیں. اسی کے اوپر ہماری تھوڑی سی پینل ڈسکشن ہوگی. تو میں نے ارلیئر سلائیڈس کو بڑا کوئکلی گو تھرو کیا ہے, یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں گے. تو کنونشنل اپروچ اگر آپ اسے کہیں, جو آج کل اور ماضی میں ہماری سوسائٹی میں چلتی رہی ہے, پاکستان میں اڈاپٹ کی گئی ہے, دنیا میں ابھی بھی یہی, پاکستان میں اینڈ ادر ڈیولپنگ کنٹریز آف ویریس IFIs وہ یہی یوز کرتی ہیں. کمپیٹیٹیو بیڈنگ کو ہم یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ ہوتی ہے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز, اور اس کے ان دو فنڈامنٹل میتھڈس کے نیچے تو کمپیٹیٹیو بڈنگ میں ہم جو کمپلیکس پروکیورمنٹس ہیں ان میں ہم سنگل اسٹیج 1 envelope میتھڈ, یہ 1S1E, 1 stage 1 envelope, then 1 stage 2 envelope and 2 stage 2 envelope میتھڈ ہے. ڈپینڈنگ اپون دی کمپلیکسٹی آف دی پروجیکٹ اور نیچر آف دی پروجیکٹ کے اوپر آپ اس پروسیسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. 1 stage 1 envelope is fairly simple, then as the complexity increases you move to 2 stage 2 envelope and then single stage 2 envelope. ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کی جاتی ہے ایسی سچویشن میں جب آپ نے کوئی آف دی شیلف آئٹمس پروکیور کرنی ہیں, آپ نے لیپ ٹاپس پروکیور کرنی ہیں, کوئی گاڑی پروکیور کرنی ہے, یا آپ کوئی ایسی آئٹم پروکیور کرنا چاہ رہے ہیں جو پیٹنٹڈ ہے, کسی وہ ٹیکنالوجی کسی خاص اینٹی نے پیٹنٹ کی ہوئی ہے. کمپیٹیٹیو اپروچ کے نیچے ہی آپ ڈفرینٹ ایگزیکیوشن ارینجمنٹ رکھ سکتے ہیں. بلڈ میتھڈ ہیں, یہ کنونشنل میتھڈ کے اندر آتے ہیں کہ امپلائر پروجیکٹ کو ڈیزائن کرواتا ہے, کہ کنسلٹنٹ ہائر کرتا ہے, اس سے پروجیکٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس ڈیزائن کے مطابق بڈنگ ڈاکیومنٹس تیار کیے جاتے ہیں, ٹینڈر نوٹس فلوٹ کر کے اس پہ بڈز انوائٹ کی جاتی ہیں. بڈ انوائٹ کرنے کے بعد جو بھی لوئسٹ اویلیویٹڈ موسٹ رسپانسو بڈ ہوتی ہے اس کو کام ایوارڈ کیا جاتا ہے اور ایک اور پارٹی کنسٹرکٹ کرتی ہے. سو بلڈ ارینجمنٹ از ون پارٹی ڈیزائنس, ادر پارٹی ایگزیکیوٹس. تو ایک یہ اپروچ ہوتی ہے. دوسری ڈیزائن بلڈ میں ہے جی کہ ایک ہی پارٹی کو آپ اوور آل اپنے براڈ پیرامیٹر دے دیتے ہیں, وہی ڈیزائن کرتی ہے, وہی بلڈ کرتی ہے. دنیا میں اس کو بھی کنونشنل اپروچ میں شامل کیا جاتا ہے. ہمارے لیے یہ تھوڑی سی ابھی بھی ایڈوانس ہے. پاکستان کی سوسائٹی پہ ڈیزائن بلڈ اپروچ کے اوپر بہت کم پروجیکٹس کیے جاتے ہیں. اور تیسرے ٹائپ کے کانٹریکٹس ہیں جی DBO, جس میں ایک ہی پارٹی ڈیزائن بھی کرتی ہے, پھر بلڈ بھی کرتی ہے, پھر فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کو آپریٹ بھی کرتی ہے. جیسے لینڈ فل کے پروجیکٹس, انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ, لاہور کے جو انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ تھا وہ ایسے ہی تھا کہ ایک پارٹی نے ڈیزائن کیا, اس کو بلڈ کیا اور پھر اس کو ایک سرٹن پیریڈ تک آپریٹ کیا. اگر ہم تھوڑا سا نان کنونشنل اپروچ میں آ جائیں, فیوچرسٹک اپروچ جو باقی دنیا میں بھی کچھ حد تک امپلیمنٹڈ ہیں پبلک سیکٹر میں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر ان کو کافی زیادہ اپنے ساتھ ان اپروچز پہ چلتا ہے. جیسے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ریلیشنل کانٹریکٹنگ کا ہے, کہ آپ اس قسم کے کانٹریکٹس کرتے ہیں جس میں آپ ریلیشن شپ بٹوین دی پارٹیز کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں دین دی ویری فائن نیٹی-گریٹیز آف دی کانٹریکٹ. تو اس میں پروفٹ لاس شیئرنگ کا ایک ماڈل کریٹ کیا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ایسوسیٹس کے طور پہ کام کرتی ہیں.
کمپلیکس آؤٹ سورسنگ جب آپ نے کرنی ہے، جیسے ایک آرگنائزیشن نے لاہور چیمبر آف کامرس آج یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی تمام بلڈنگ کی تمام مینٹیننس جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دینی ہے، اس کا اسٹاف بھی آؤٹ سورس کر دینا ہے، اس کے ٹاسکس بھی آؤٹ سورس کر دینے ہیں، اس کے آپریشنز بھی آؤٹ سورس کر دینے، تو وہ ایک پارٹی کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ آؤٹ سورسنگ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ فرینچائزنگ یا ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان کنفرنٹیشنل ہے، اس کے اندر فائن ڈیٹیلز، فائن نیٹی-گریٹیز آف دی کنڈیشنز آف کانٹریکٹ کے اوپر زیادہ فریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے۔ پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹ سائن کرتی ہیں، میوچل کمٹمنٹ اس کے اندر ہوتی ہے، ایک پارٹی فارملی کانشیسلی یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ اس کے پروفٹس، اس کے گینز اور اس کے لاسز دوسری پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، جس کی وجہ سے کوآپریشن آتی ہے، کمیونیکیشن امپروو ہوتی ہے، گڈ فیتھ میں چیزوں کو زیادہ کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف کہ جی آپ ایک ایک کنڈیشن کو پکڑ کے اور اس کے ساتھ چلیں۔ مارکیٹ نارمز اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، جہاں پہ ایک جنرل انوائرمنٹ آف ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اچھا ہے، وہاں پہ اس قسم کے کانٹریکٹس جو ہیں نا وہ کافی آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹرانزیکشنز دیکھیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگر کسی سیمنٹ پلانٹ اونر نے اپنی فیکٹری کو کنسٹرکٹ کروانا ہے تو شاید وہ پروکیورمنٹ نوٹس بھی نہیں دیتا، وہ شاید اخبار میں اشتہار بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ اسی کا ایک کولیگ ہے یا اس کا ایک اور بزنس اینٹی ہے جس کے ساتھ اس کا پاسٹ میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کنسٹرکٹ کر دو، اور وہاں پہ وہ ایک ایسا پارٹنرنگ ایگریمنٹ فارم کرتے ہیں جو شاید کافی عرصے چلتا ہے، اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے، شاید 1 پیجر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگس اور امپلائڈ بہت ساری چیزیں ایگریڈ ہوتی ہیں، جس کے اوپر وہ لوگ بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن میں چل کے پروجیکٹ کو اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے بات کی تھی پارٹنرنگ ہے، پارٹنرنگ کی ایک کامن قسم جو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ جیویز اور کنسورشنز ہیں۔ آپ کنسلٹنگ اینٹیٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ نے جے وی کا لفظ بہت سنا ہوگا، جوائنٹ وینچرز۔ ملٹیپل فرمز اپنی اسٹرینتھس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کسی پروجیکٹ کے اندر اپنی اسٹرینتھس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے اس کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے جے وی بناتی ہیں، کنسورشیم بناتی ہیں۔ پھر پارٹنرنگ ایگریمنٹس میں ہم ٹپیکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پبلک پارٹی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یا ایگریمنٹ کر کے ایک وینچر شروع کرتی ہے، پبلک پارٹنرشپس ہیں اور پھر پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی ہیں۔ اس کے اندر بھی آپریشنل ارینجمنٹس میں دیکھیں تو آپ نے یہ ٹرمینالوجیز بہت سنی ہوں گی، بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، بلٹ اون آپریٹ اینڈ ٹرانسفر اور بلٹ ٹرانسفر۔ یہ ایگزیکیوشن ارینجمنٹ ہے پارٹنرنگ ایگریمنٹس کے نیچے۔ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ جی ایک پارٹی اس کو بلڈ کرے گی، اپنے پیسوں سے اس کے اندر انویسٹ کرے گی، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں اس کی کنسٹرکشن کرے گی، اس کے بعد اس کو سرٹن پیریڈ تک آپریٹ کرے گی اور پھر وہ ایسٹ کمپلیٹڈ ایسٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ آپ سب لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ ٹریول کیے ہوں گے، اس کی ریہیبلیٹیشن کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے، میسو ریہیبلیٹیشن تھی، وہ بی او ٹی ماڈل انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوئی۔ پبلک اینٹی واز NHA، پرائیویٹ اینٹیز واز FWO، ان کا 25 ایئرس کا ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوا۔ ایسٹ NHA کا تھا، اس نے اپنے پیرامیٹرز بتائے، ان پیرامیٹرز کے اوپر FWO نے اپنی پاکٹ سے انویسٹ کیا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ، اس کی ری سرفیسنگ کی، اس کے اندر جتنے امپروومنٹ اسٹرکچرل امپروومنٹس کرنی تھی وہ کی۔ 3 سال میں انہوں نے یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی۔ اس کے بعد سے اس سڑک سے جو ریونیو آ رہا تھا، جو ٹول آپ پے کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا ٹول اب بلڈر کو چلا جاتا ہے، کانٹریکٹر کو چلا جاتا ہے، جس کو ان ارینجمنٹس میں عموماً کنسیشن ایئر کہا جاتا ہے۔ سو کنسیشن ایئر
وہاں سے ریونیو ایکسٹریکٹ کرے گا. اس کے اندر ایک پیریوڈک مینٹیننس کی کلوز ہے کہ جی ہر 3 سال بعد اس نے ری سرفیسنگ کرنی ہے, سڑک کو ایک خاص لیول آف پرفارمنس پہ رکھنا ہے, اور آفٹر 25 ایئرز جب وہ اپنی انویسٹمنٹ اور اس پہ فیئر پروفٹ جو ایگریڈ پروفٹ ہے وہ ریکور کر لے گا, تو آفٹر 25 ایئرز وہ ایسٹ کو ہینڈ اوور کر کے چلا جائے گا. اگر آپ اس کے دوسرے کیس میں کریں بلڈ اون آپریٹ, تو یہ اس کے اندر پرپیچوٹی ہے, یعنی جب اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور BOO سیشن شروع ہو جاتا ہے, یا آپریشن یا بلڈ کا سیشن شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ ٹرانسفر نہیں آتی. اسی کو جب آپ ایکسٹینڈ کر کے ملٹیپل بلڈ اینڈ آپریٹ سیشن کے اینڈ میں جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ نیکسٹ کیٹیگری میں فال کرتا ہے, بلڈ اون آپریٹ ٹرانسفر. اور BT کے اندر سمپلی وہ ایک بندہ بلڈ کرتا ہے اور وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کی ریکوری تھرو ڈیفرڈ پیمنٹ گورنمنٹ کے تھرو ریونیو گورنمنٹ لے لیتی ہے, اور اس کے بعد میں اس کو پے کر دیتی ہے. فائدہ جی اس کے علاوہ کمپیٹیٹیو ڈائلاگ ایک پروسیس ہے, اور بافو کی ٹرم بڑی آپ نے شاید سنی ہوگی, بیسٹ اینڈ فائنل آفر. یہ بھی فیوچرسٹک ٹیکنیکس ہیں. IFIs ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں, ملٹیپل آفرز لے کے آپ لوگوں سے آفر لیتے ہیں. جس طرح ہم مارکیٹ میں جا کے مختلف وینڈر سے آپ نے ایک موبائل فون خریدنا ہے یا آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے, تو آپ مختلف لوگوں سے کوٹیشنز اکٹھی کرتے ہیں, اور پھر ان کوٹیشنز کے اوپر جو لوسٹ والا ہے, آپ اس جو آپ کی اسپیکس کو میٹ کرتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنی بیسٹ اینڈ فائنل آفر دو. تو یہ کچھ ایسی اپروچز ہیں جو ہم فیوچر میں اس کی طرف جا رہے ہیں. IFIs کیونکہ سب سے بڑے پروجیکٹس ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑے IFIs کرتے ہیں, اور چینج عموماً وہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے. سو دس کوڈ بی دی فیوچر میتھڈالوجیز وی مائٹ سی ان کمنگ ایئرس. اچھا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو پروکیورمنٹ میں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسپیسیفیکیشنز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اویلیبلٹی کا آپ کو پتہ ہو, اکوپمنٹ اویلیبلٹی, ایڈیکویٹ لیڈ ٹائم کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ان ریئلسٹک ٹائم لائن جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ 400 کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ 1 سال میں بنائیں, تو ان ریئلسٹک ٹائم لائنس جو ہیں وہ آپ از اے ریسیپی فار فیلئر. یو آر سیٹنگ اپ دا پروجیکٹ فار فیلئر. وینڈر کو جیسے بھی ڈاکٹر فیضان نے بات کی کہ وینڈرس کو آپ ارلی آن بورڈ کریں, ان کا ان پٹ لیں, اور ریلیشنل ارینجمنٹ میں ان کو جلدی لے کر آئیں. بہت زیادہ اسمال پیکیجز یا بہت زیادہ اسمال پروجیکٹ کو جب آپ کمپلیکس سسٹم کے تھرو پروکیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایفیشینسی نہیں ملتی, آپ کے پاس بڈز اچھی نہیں آتی, پروجیکٹ کی لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے, کمپلیکسٹی میٹر کرتی ہے, بجٹ میٹر کرتا ہے. اس کو کنسیڈر کر کے آپ اپنی پروکیورمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. آؤٹ سائڈ انفلوئنس بہت سارے میٹر کرتے ہیں, جس میں ایک ہی ٹائم میں اگر ملٹیپل کمپیٹنگ پروجیکٹ ہے, ایک ہی ٹائم میں اگر NHA 2 موٹر ویز بنا رہا ہے, ایک لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے اور ایک لیٹ سپوز سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے, تو شاید لاہور اسلام آباد میں ٹریکشن زیادہ ہو ڈیو ٹو اٹس لوکیل آلریڈی کنسٹرکٹیڈ ہے اس کے اندر. تو کمپیٹنگ پروجیکٹس مارکیٹ میں آنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ زیادہ جس کے پراسپیکٹ اچھے نہیں نظر آ رہے ہوتے اس کے اوپر آپ کے پاس انٹرسٹڈ پارٹنرس کم آتے ہیں. کمپٹیشن لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. ریجنل ڈیمانڈ سے آپ لوگ ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ جیسے گندم کی کٹائی کا جو سیزن ہے اس میں آپ کو لیبر نہیں ملتی, تو بڑی عید کے فوراً بعد, چھوٹی عید کے فوراً بعد آپ کو لیبر نہیں ملتی. تو آپ کو ان چیزوں کو, ان کنسٹرینٹس کو اپنی ٹائم لائنس میں کنسیڈر کرنا چاہیے. را مٹیریل کی کاسٹ, اور بیسیکلی یہی وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم اپنی پینل ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ آج ہماری مارکیٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انفلیشن ہے. فگرز جو ہیں وہ خاصے شاکنگ ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں پرائس انکریز فرام دسمبر 21 ٹو اگست 22, تو وہ 32-33% کے اوپر. اگر آپ اس کو اسٹریچ کر دیں تھوڑا سا پیچھے کہ ایک ایسا بڈر, ایک ایسا کانٹریکٹر
جس نے ایک کانٹریکٹ ون کیا ہے جنوری 2020 میں، اور اس کا پروجیکٹ ختم ہونا تھا دسمبر 22 میں، تو اس وقت اس کو تقریباً 80 to 85% کی ایڈیشنل کاسٹ ہٹ ہو رہی ہے، صرف انفلیشن کی وجہ سے، کاسٹ آف انپٹ مٹیریلز، ڈالر انفلیشن، جس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ کے بعد سپلائی چینز میں بہت پرابلم آیا ہے، رشیا یوکرین وار کی وجہ سے بہت ایشو آیا، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے اس نے بزنس ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. سو یہ جو انپریسیڈنٹڈ انفلیشن اور پرائس ہائیک ہم آبزرو کر رہے ہیں، اس کو اب ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں ہم، یا کیا ایسی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، یا کیا ایسے ماڈلز ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم کوئی ایسی سولوشن نکالیں کہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں؟ سو اسی تھاٹ کو لے کے ہم اپنے سینئر پینلسٹ سلیری صاحب ہیں اور ڈاکٹر سجاد الدین ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. سو Myself is Mahmood Ahmed Suleri. I am a civil engineer. Interestingly, have completed my PhD in civil engineering in this May 2022. تو پڑھنے لکھنے کا کی بری عادت ہے، اور میں نے LLB بھی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور پتہ نہیں مجھے دیکھ کے پیچھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے لائف گزر گئی ہوگی، بٹ آئی ڈیڈ آل دس. اور نیس پاک سے میں ایز وائس پریزیڈنٹ کانٹریکٹس ڈویژن 2018 میں ریٹائر ہوا. ابھی میں فری لانس کام کرتا ہوں اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ کلوزلی ورکنگ کلوزلی ود پاکستان انجینئرنگ کونسل فار preparation of bidding documents and a subcommittee of planning commission, of course, formulated in Pakistan Engineering Council on this unprecedented price hike in construction projects. تو ایکچولی ریگارڈنگ ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ مجھے ملی، اور میں نے کافی سارے پوائنٹس جو ہیں، سجیشنز جو ہیں اور ڈسکشن پوائنٹس جو ہیں یہ ہم نوٹ کیے ہوئے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ ان میں ان کا ٹائم نہیں ہے، ہم کسی اور سیشن میں اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ ہم ان کو بھی بات کریں، کیونکہ جو مطلب کریکٹ چیزوں کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی بلڈنگ ویزا وی ٹریننگ، افیکٹو ٹریننگ، ہاف ڈے ٹریننگ سیشن، 2 days ٹریننگ سیشن، 1 day ٹریننگ سیشن از ناٹ افیکٹو. کیونکہ میں کافی عرصے سے ٹریننگ کرتا ہوں، نیسپاک میں بھی کرتا تھا، PEC میں بھی کرتا ہوں، مگر آئی ہے فون کہ ایسی ٹریننگ جو ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف ایک چوائس، انٹروڈکشن ٹو اے سبجیکٹ اینڈ چوائس ٹو فردر اسٹڈی دیتی ہیں. یہ مطلب ایکچولی ان ٹرو سینس یہ ٹریننگ نہیں ہوتی، مطلب ایک نالج ایکوائر نہیں ہوتا چیز کے بارے میں، ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، ڈیزائن سم تھنگ ایٹسٹرا. ابھی میں شارٹلی کوشش کروں گا کہ اس پہ بات کروں کہ اس کے 2 پارٹ ہیں، پرائس ایڈجسٹمنٹ کے یا پرائس ہائیک کے. یہ اس کو ہم مطلب اس کو اوور ایمفسائز نہیں کرتے. آپ نے بتا دیا ہے کہ کافی سارا جو ہے نا پرائس ہائیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ کافی اسٹینڈ اسٹل پہ آگے ہیں اور آگے نہیں چلتے. اب اس پہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے وہ اکثر لوگوں کو، فیضان صاحب نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا، اور اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مئی دس ایئر ایک ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گیا ہے ایک ڈاکیومنٹ جو کہ پرائس ایڈجسٹمنٹ فار فیوچر کانٹریکٹس ہے. اور اس میں میجر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ فکس پارٹ جو ہے پریویسلی اٹ واز 0.35، اب وہ 0.25 ہو گیا. اور ٹو سلیکٹ اسپیسیفک آئٹم پہلے 5% کی پرسنٹیج تھی، ویلیو تھی، اب 3% کا بھی لیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ خاص چیز جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں شکایت آئی اور وہ ٹھیک تھی کہ جو بیٹس کو پریپیئر کرتے ہیں لوگ، وہ اپینڈکس سی یا جو ریلیونٹ پارٹ ہوتا ہے اس میں ٹپیکل ویلیوز لے لیتے ہیں جو کہ
ضرورت ہے بیسیکلی کہ بی او کیو آف سرٹن پرٹیکولر کانٹریکٹ شیل بی ایویلویٹڈ، اس کی کیلکولیشن اس سے انڈسز نکلے، وہ بات نہیں کی جاتی، ٹپکل لے لیا جاتا ہے. تو اس میں پھر ہم نے یہ کر دیا کہ 25% فکس پورشن رہے گا. اگر وہ زیادہ ہوگا، یعنی وہ 0.5 پہ لے جاتا ہے، 0.4 پہ لے جاتا ہے، تو اس بڈ میں جو امپلائر ہے وہ کیلکولیشن لگائے گا کہ دس از ہاؤ مائی فکس پارٹ انکریزز ایز کمپیئر ٹو 25%. تو یہ اس میں ایک خاص پرووائز ہے. اب آگے سب سے جو مشکل لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا، آئندہ جو کریں گے وہ کریں گے. اب آ گیا جی آن گوئنگ کا کیا سسٹم ہے. آن گوئنگ کے لیے پھر لوگوں نے کیب کانٹریکٹرس کی ایسوسیشن ہے، انہوں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے بات کی، انہوں نے پلاننگ کمیشن میں بات کی، پلاننگ کمیشن نے کچھ سب کمیٹیز بنائی، ہوتے ہوتے بات پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آ گئی. یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ پیپرا بہت چیمپئن ہے بہت ساری چیزوں میں، وہ ریگولیٹرس ہیں، اور ایکچولی بائی لا اور اس کا ایکٹ پڑھیں پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی ایک ہی ریگولیٹر ہے. بہرحال ان میں انٹرسٹ کا پرابلم ہے، کوئی کچھ جاری ہے. اب ان سے تو وہ بنا نہیں، یہ ایکچولی اٹ از ویری سینسٹیو. لیٹ می سے فرینکلی اینڈ مے بی ایون آف دی ریکارڈ کہ اتنی چیزیں پریس میں آ رہی ہیں اور اتنے لیٹرز گورنمنٹ پہ جا رہے ہیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ آ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. ایکچولی ایوری باڈی نوز the solution. The solution is decide upon a price adjustment formula, revised price adjustment formula, and if there is no formula, add one and sign an amendment to the contract. This is the solution. یہ اس والے پرائس ایڈجسٹمنٹ فارمولا میں بھی لکھا ہوا ہے، پرانے میں بھی لکھا ہوا ہے. ایکچولی جو بات آف دی ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کندھا ڈھونڈ رہے تھے لوگ، ہر بندہ کندھا ڈھونڈ رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کندھا ڈھونڈ رہی ہے، کانٹریکٹر برادری بھی کندھا ڈھونڈ رہی ہے، امپلائر برادری بھی کندھا ڈھونڈ رہی ہے. سو میں نے وہاں پہ پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں سم ہاؤ میں اس کمیٹی میں تھا، تو میں نے کہا کہ اوکے وی گیو اے شولڈر، بٹ ہم پھر آرٹسٹیکلی ٹیکٹفلی دیں گے نا شولڈر میں. تو اس میں پھر ایک کام ہوا ہے جس کی میں آپ کو آؤٹ لائن جو ہے، اگر ٹی بریک کا ٹائپ ہو گیا یا ابھی ہے اچھا، تو اس کو میں آپ کو آؤٹ لائن دے دیتا ہوں کیونکہ وہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل دی جائے. مگر اس میں ہم جو موٹی موٹی بات یہ کر رہے ہیں کہ وی آر الوئنگ انکارپوریشن آف دا سیم نیو فارمولا، جس کے پیرامیٹر ابھی میں نے بتائے ہیں، جس سے کافی چیز ایڈریس ہو جائے گی، ایڈجسٹیبل پارٹ بڑھ جائے گا نا. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آن گوئنگ پروجیکٹس میں ڈال دیں، whether there is price adjustment or no price adjustment، دونوں صورتوں میں آپ اس کو ڈالیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ کیا کہ جو آئی ڈیب کے لیے خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو فکس پرائس کانٹریکٹ ہیں ان میں ہم نے ایک مارجن رکھا ہے کہ وی انڈرسٹینڈ کہ 10% جو ہے کانٹریکٹر رکھتا ہے اپنی رسک مینجمنٹ کے لیے ان فکس پرائس کانٹریکٹ. تو وہ ہم نے کہا کہ جب 10% سے جو بڑھے گا وہ ملے گا. فار ایگزامپل پرائس ایڈجسٹمنٹ 15% آ رہی ہے، -10% تو اس کو 5% ملے گا. مطلب یہاں تک احتیاط جو ہے وہ کی گئی ہے. تو بیسک تھیم تو یہ ہے کہ یہ آپ کر لیں. اس کا آگے پھر بورڈ سپرنڈائی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس میں آپ کوئی سیل بنا لیں پروکیورمنٹ ایجنسی میں، جیسے پوٹینشیل ڈپارٹمنٹ ہے، سی ایم ڈبلیو ہے، ایریگیشن ہے، وپڈا ہے، این ایچ ہے، آئی ڈیک ہے، اس طرح کی اور پروکیورنگ ایجنسیز ہیں، وہ اپنے ہاں ایک سسٹم بنائیں. اب یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹ سے آئی تھنک کل میری پرسوں میری چیئرمین سے بات ہوئی تھی، اتفاق سے جب میٹنگ ہوئی فائنل ہماری تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. تو میرے خیال میں آج کل میں یعنی مے بی منڈے ٹیوزڈے کو امید ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فائنل ہو کے فارورڈ ہو جائے گا پلاننگ کمیشن. ٹھیک. تو یہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام جب ہسٹورین ہسٹری لکھے گا، ٹیکنیکل اگر کوئی ہسٹری لکھی جائے سول انجینئرنگ کی، اس میں یہ آئے گا کہ یہ اس کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ ایک اچھا فارمولا، ڈیفینڈیبل فارمولا اور ایکویٹیبل
دونوں سائڈوں کوئی نقصان نہ ہو فارمولہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کی اور ڈیٹیل کہیں گے تو وہ میں نے ابھی کھولا ہے, آپ نے ٹیلی فون پہ وہ بھی دی جا سکتی ہے. مگر بیسک تھیم یہ ہے کہ آن گوئنگ پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک آفیشیل فارمولہ 6-7 صفحے کا باقاعدہ پروسیجر بنا کے وہ دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, کیلکولیٹ کریں چیزوں کو اور اس کے بعد اس میں ڈالیں اور پھر امینڈمنٹ ضرور سائن کریں. جی ٹھیک, امینڈمنٹ ضرور سائن. بٹ ونس آپ اسپیسیفکلی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ طریقہ اختیار کرو, پھر میرے خیال میں آڈٹ اور باقی چیزوں سے جی. ایک جو کوشچن آتا ہے کہ ٹائم جو نیا فارمولا لگائیں گے وہ کب سے لگائیں گے؟ فرام دی سائننگ آف دا کانٹریکٹ یا اس کے اوپر ابھی وہ فائنل ہونا ہے. مگر آپ سمجھیں کہ میں ٹپکل ڈیٹ آپ کو دے دوں, ٹپکل مطلب یہی شاید فائنل ہوگی. بحث جاری ہے 1 جنوری 2020 سے, دوسری چیز ہے 1 جنوری 2021. آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ زیادہ اصل میں وہاں پہ جو کیب کے نمائندے ہیں, اچھا پہلی بار حیرانی ہو رہی ہے کہ پڑھ کے آ رہے ہیں کانٹریکٹر باقاعدہ پڑھ کے آ رہے ہیں. دے ہیو دیئر نوٹس, دے ہیو دیئر ایگزامپلس. باقاعدہ انہوں نے ہمیں واٹ ایف سینیریوز باقاعدہ کر کے دکھائے ہیں, چارٹ بنا کے دکھائے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو کنسنسس ہے وہ جا رہا ہے 1 جنوری 2021 سے آن ورڈ. تو اس کے اوپر ایک ہم نے, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک پرووائزر ڈلوایا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھریٹیکل ہے بٹ میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ پروکیورنگ ایجنسی جو یہ پیسے دے رہی ہے وہ نظر رکھے گی کہ یہ اسپیشل کنڈیشنز کب ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں اور دین وہ اس فارمولے کی اپلیکیشن کو اسٹاپ کریں. ویسے تو امید ہے کہ جو 6 مہینے سال پروجیکٹ چلیں گے اس کو کمپلیٹ ہوں گے, اس میں تو یہ سچویشن نہیں آئے گی. مگر اگر اللہ بہت زیادہ فضل کرے اور بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جناب آپ نظر رکھیں گے اور جب یہ ختم ہو جائے تو اس کو انٹیمیٹ کریں اور یہ دوبارہ امینڈمنٹ سائن کریں یا لیٹر ایشو کر دیں کہ آج سے اس کی اپلیکیشن سیز ہو گئی. دس از ٹو فار دا انٹرسٹ آف دی امپلائر. کیونکہ یہ فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ شاید کسی بار کانٹریکٹر صاحب ہم کو زیادہ فائدہ چلے گا. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف ایمیکیبل ہونا چاہیے. دیٹس ویری گڈ. اور اس میں سے 2 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. ایک تو ڈالر کا پرائس ایڈجسٹمنٹ ہم کرتے ہیں لوکل مارکیٹ سے 5 روپیز میں, اور جو جہاں سے صرف خرابی شروع ہوتی ہے وہ PC1 میں نہ پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کیٹر کیا جاتا ہے نہ ڈالر انفلیشن کو دیا جاتا ہے. جب اپروول کرا رہے ہوتے ہیں جی اب وہ مانتے بھی نہیں. جی آئی ڈونٹ نو وائی, ان کے اپنی ریزنز ہیں. تو اصل مسئلہ وہاں پہ بجٹ آپ نے تو وہاں سے لینا ہے. ہاں جی, اس میں میری جو اور ڈالر کا ہم نے کوشش کی آئی ایف میں کہ PC1 میں وی شوڈ پٹ ڈالر کمپوننٹ. اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اس میں 25 to 30% ڈائریکٹلی باہر سے ایکسیز اور 25% انڈائریکٹلی آپ جو لے رہے ہیں مٹیریل دیٹ از آلسو کمنگ فرام دا اوورسیز. تو اس کو بھی گیدر کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بھی پرابلمس ہو گئے. اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب میں جاب کر رہا تھا تو آئی واز گیون اے ریسپانسبلٹی ٹو گیو اے پریپیئر اینڈ گیو اے پریزنٹیشن ٹو منسٹر ان دا فیڈرل گورنمنٹ کہ دیٹ واز آن ریزنز آف ڈیلے ان کنسٹرکشن پروجیکٹس اینڈ کوالٹی ایشوز. وہ ہے ابھی بھی بڑی امپروو میں نے وہ کر دی. That generated a lot of discussion. It was hardly 11 pages only, 11 slides only. اچھا, اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی. اس میں جو میں آپ کو ایک کریکٹس بتا دیتا ہوں باقی چیزوں کے علاوہ کہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس لیول آف جو ہوتا ہے نا اپروول, اس کی وجہ سے پروونشل سے فیڈرل سے فلاں کمیٹی جانے کے لیے ہم اس کو لو رکھنے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ بجٹ میں آتا ہے تو اس کی بجٹ میں کم, اس سے بھی کم ویلیو آتی ہے.
جب بجٹ میں فیزنگ آتی ہے تو فیزنگ از فار ایگزامپل اٹ از 2 years پروجیکٹ، تو بھائی پہلے سال 10% کیوں دے رہے ہو؟ پہلے سال ایس کرو کے مطابق بھی کرو تو اٹ ہیز ٹو بی اے ڈفرینٹ ویلیو. ٹھیک. اچھا اس کے بعد پھر جو فیزنگ ہو گئی اس کے بعد ریلیزز اس کے مطابق نہیں ہوتے. اچھا پھر ایک بہت بڑی، اور یہ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیو ٹو سو مینی تھنگس. فار ایگزامپل میں نے اس میں یہ لکھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس میں یہ لکھا کہ جی unless you have an ensured funding available for that, set aside, اس وقت آپ ایک پروجیکٹ نہ شروع کریں. ٹھیک. مگر پھر وہاں پہ منسٹر صاحب نے تھوڑا سا I'm sorry for using the word گڑبڑ کیا. نہیں پھر تو وہ سیاسی لوگ پھر کیا کریں گے، ہاؤ ڈو وی گیٹ دیٹ ایڈوانٹیج کہ ہم پروجیکٹ اناؤنس نہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہمیں اچھا پھر یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک روڈ ہے اور جو پرائرٹی آف آپریشن ہے اس کے تحت فلاں 2 cities کے درمیان روڈ جو ہے اس کو امپروو ہونا ہے یا اس کو ریکنسٹرکٹ ہونا ہے. کیا چیف صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے یا ایس سی صاحب نے یا ایکسائز صاحب نے ہیو دے ایور پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اینڈ سیٹ کہ نہیں سر یہ ایسے ہی ہونا ہے، میں فلاں سڑک سیاسی بیس پہ ہے، اس پہ تو ٹریفک ہی جنریٹ نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اس سے تو کرو نہیں ہونے ہیں بینیفٹس. دیکھیں نا بینیفٹس کی 2 قسمیں ہیں نا، سوشل اینڈ اکنامیکل، اور جو نارملی ہمیں ملتی ہے وہ سوشو اکنامک دونوں طرح کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. سر یہ کام جو PNG ڈپارٹمنٹ ہے نا ہمارا، اس کے بعد میں ڈیٹا ہے. اب دیکھیں ہاسپٹلس آپ نے بنانے ہیں، they don't have the data, they're just going by the priorities of political priorities، یا وہ جو سیکرٹری صاحب ہے وہ کہتے ہیں یہ چاہیے. They don't have the data کہ یار ہمارے پاس ٹوٹل پہلے کتنے تھے، کس ایریا میں کتنے ہیں، پاپولیشن کیا ہے، ان کی نیڈس کیا ہے. جو PNG ڈپارٹمنٹ کی اصل کور ہے پلاننگ، وہ نہ اس کے بعد ڈاٹا ہے سر بھی، اور ڈاٹا بھی اگر کچھ ہے بھی تو وہ غلط ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ڈیٹا بہت ہے اور وہ یوز بھی کرتے ہیں. کمپلیٹ ڈویژن جیسے فیڈرل میں اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے، پنجاب میں بیورو اسٹیٹسٹک ہے، ون آف دا بیسٹ سرونگ دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ سرونگ دا ورلڈ. جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہے میونسپل گورنمنٹ ہوتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے پرابلم ہے، سٹی پروفائل کیا ہے، ڈسٹرکٹ کی کتنی پاورٹی انڈیکس ہے، تو اسی حساب سے ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی فلیٹ ہے، بٹ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. میں صرف ٹیک جسٹ 5 minutes ٹو جسٹ ایسے کینڈیڈیٹس میں سے 5 منٹ میں اسٹیٹ کا ساری باتیں چلتی ہیں. یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ PC1 جو ہے وہ رف کاسٹ پہ بنتا ہے. بس آپ نے بات کی تھی پروکیورمنٹ پلان. آج تک پروکیورمنٹ پلان ہمارے نہ تو چل سکے ہیں کیونکہ پروکیورمنٹ پلان شوڈ بی ان لائن ود دا فائنینشیل پلان. اب وہ فائنینشیل پلان ہمارے بہت ہی، کیونکہ ہماری جیب میں 100 روپے ہیں اور ہم 10,000 روپے کی پلاننگ کی ہوئی ہے. یعنی ہمارا تھرو فارورڈ ابھی آج کا اس سال کا تقریباً 1,000 ارب روپے تھرو فارورڈ ہے. یعنی جب میں PND میں سرو ایز ڈائریکٹر جنرل فور 7-8 years تو اس میں اس وقت تھرو فارورڈ 400 ارب روپے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوا میں پلاننگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف 100 روپے ہیں اور ہمیں وی نیڈ ایٹ لیسٹ 12,000 روپی جو ہم نے آج پلان کیے ہیں آج، یعنی 100 روپے. تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. فائنینشیل پلان ہمارے کبھی بن نہیں سکتے. ہماری ابھی یہ جو کلیمٹی ہوئی ہے، اگر ہم فائنینشیل پلان جو اس طرح کی کلیمٹی اور رسک آتے ہیں تو ہم فائنینشیل پلان کبھی بھی نہیں کر سکتے. اچھا ان شارٹ پروکیورمنٹ رولس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب جو سیٹ صاحب نے کہا پنجاب اس سسٹم پہ نہیں چل رہا اور پروونسل سسٹم پہ نہیں چل رہے، اور پنجاب جو ہے پرٹیکولرلی چل رہا ہے مارکیٹ ریٹ سسٹم پہ اور وہ پرائز ایڈجسٹ کر رہے ہیں آٹومیٹکلی. لیکن انفارچونیٹلی ایک سول انجینئر تھے ہمارے CNW کے ایکسچینج تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، پورے ایڈیشن سیکٹری بن گئے اور فائنانس میں وہ پوری عمر ہی فائنانس میں رہے. ہی واز دا اونلی ون پرسن، عدیل صاحب، جو کہ تقریباً 10-15 سال وہ خالد جاوید صاحب وہ 10-15 سال وہ دیکھتے. ایک بندہ، یہ کوئی سپر مین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک بندہ پورے پنجاب کے مارکیٹ ریٹ کو جس میں 36 ڈسٹرکٹ کا، یعنی آپ سمجھیں کہ سیمنٹ کی پرائز 36 ڈسٹرکٹ میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے.
मरी में अलग होगी यहाँ, तो वो सारा किस तरह से, वो एक बंदा उसके नीचे एक क्लर्क है, वो कहते हैं बस हम ऐसे ही जो होते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर वो प्राइस एडजस्टमेंट हमारा मार्केट रेट है ऑटो मोड पे चला जाए, पूरा सॉफ्टवेयर बेस हो, तो ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। क्योंकि वो जो भी मार्केट रेट आ रहे हैं हर सेमेस्टर के, आप समझें हर क्वार्टर का अलग मार्केट रेट आ रहा है, और वो मार्केट रेट आपके PC1 की वो जो प्राइसेस हैं आइटम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एडजस्टेबल होंगी। अगर वो सॉफ्टवेयर बेस है, ऑटो बेस है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सही साहब बता रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कि स्केड्यूल रेट पे चल रहे हैं, ठीक है। वो स्केड्यूल रेट, हम ये फॉर्चुनेटली वी आर वर्किंग ऑन द मार्केट रेट, लेकिन हमारा मार्केट रेट सिस्टम कोलैप्स है। वो अगर सही हो जाए तो वो पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। बहरहाल हमने कोशिश की थी, व्हेन आई वाज इन PNB चीफ मिनिस्टर टू दैट, वो उस वक्त कोशिश की, IDAP इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वो हो नहीं सका। हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। Concluding, just a second, मैं सिर्फ I'm just closing, और I think time constraint के लास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी बात कर लें कि इम्प्रूव होने वाले हैं। There's so many clauses in the PEPRA जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नई प्रोविजन नहीं है प्रोक्योरमेंट की, जैसे आपने बताया इंटीग्रेटेड, सो मेनी वेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, उनको हम ये वेरी कंजर्वेटिव, यानी एक थानेदार वाला माहौल है पेपरा का। आप उसे लेटर लिखे, उसके जवाब नहीं देगा, वो एज पर रूल करना है। भाई अगर रूल समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, नेवर एक्सप्लेन दैट। तो आपने कोई चीज खराब करनी होती है या कोई चीज ब्रेक करनी है तो आप लेटर लिखते हैं, वो फंस जाती है। अगर पेपर में लेटर लिखेंगे ना हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, ना ही हम वो कर सकते हैं। एम्पावर की है प्रोक्योरिंग एजेंसी, कोई अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन उस एम्पावरमेंट का मिसयूज भी हो सकता है, और वो भी है। जो कमेटीज वगैरह बनाई हैं जो कि हमारे पहले प्रोक्योरमेंट प्लान में नहीं होती थी या प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स में नहीं होती थी, वो अच्छी चीजें ग्रेवेंस, लेकिन उसका भी खासा फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि जो ग्रेवेंस कमेटी है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी बनाता है। मैं आई बीन प्रोक्योरिंग एजेंसी फॉर मेनी इयर्स, 7-10 years, सो एज ए DG मैं खुद प्रोक्योर करता था। अगर कोई टेंडर में कंप्लेन लेके आता था तो मैं ही कमेटी बनाता था, इट्स नॉट वन स्टेप अहेड, मैं ही कमेटी बनाता था, जो मेरे अपने अजमात के बंदे थे मैं उन्हें बना देता था। सो द थिंग इज इट शुड बी लाइक अ डिफरेंट मैकेनिज्म, मींस के ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है ये भी कोई इतना वो नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर उसके खिलाफ ही कंप्लेन है तो वो खुद ही कमेटी बना रहा है, तो डेफिनेटली वो उसे भी मैनेज कर लेगा। ये चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट का हमने, वी आर नॉट एनेबलर्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं है, कंसल्टेंसी में बिल्कुल फॉल। वी हैव बीन डूइंग सो मेनी इंटरनेशनल, मैं खुद भी इन्वॉल्व हूं इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में अभी भी, लेकिन उसका जो एफिशिएंसी है, उसका रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा नहीं है। वर्क्स पे मिक्स एक्सपीरियंस है, वर्क्स में अच्छा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोकल नहीं बना सकते, इंटरनेशनल चाइनीज आते हैं जो मेट्रो वगैरह बनाती है, तो लोकल बनाएंगे ज्यादा मसला होगा। तो वर्क्स में मिक्स है, डेफिनेटली कॉस्ट है। अब जैसे इन्होंने कहा हम डॉलर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है हम डॉलर भी कर रहे हैं। कोई भी लोकल बंदा आएगा वो रुपये पे क्यों साइन करेगा भाई, क्योंकि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। रुपये में जितने भी चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे डॉलर्स में हुए, इवन येन में भी नहीं हुए, डॉलर्स में हुए हैं। तो वो उसकी वजह है क्योंकि येन पे भी यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे रुपये में ऊपर नीचे होता है, डॉलर इज वेरी स्टेबल। तो जितना भी इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट है वो डॉलर पे होता है, और जब डॉलर पे होता है तो डॉलर बाउंड करने पड़ते हैं। PC1 में फिर रिवाइज होगा और वो हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लास्ट थिंग कि हमें अपने रूल्स रिवाइज करने चाहिए, हम फीडबैक नहीं ले रहे। जैसे आपने कहा ना वर्ल्ड बैंक का बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो फीडबैक बेस्ड चल रहा है, यानी कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही बार बार किसी वजह से, तो फिर हम अपने रूल्स चेंज करें या जो सिस्टम चेंज करें या RFP चेंज करें, या हमें तो हमारे अभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, अभी भी हम एक टेंडर कर रहे हैं निजाम साहब, मैं उसका टीम लीडर हूँ, यानी हम वो 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर खरीदते हैं, तो वो 6 करोड़ का है। तो हमने जब टेंडर किया तो कोई भी कंपनी नहीं है इसमें, यानी वो तकरीबन वो 3 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट है, किसी ने भी ऑलरेडी तो प्री क्वालिफाई, तो ये ना कितना काम पहले किसी ने किया हो, उतना काम आज तक किसी ने किया ही नहीं। 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर आज तक किसी ने दिए नहीं, फिर हमें उससे ब्रेक करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये रूल में ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और रूल्स अपडेट लाइव होने चाहिए, यानी रूल में अगर नहीं हो रहा ना तो मसला है। अब सरप्राइज जब मैं शुरू से प्रोक्योरमेंट देख रहा हूँ तो 1 लाख रुपए की प्रोक्योरमेंट पे आपको चार्ज देना पड़ता था,
سو وہ اشتہار اس وقت بھی 20-25 ہزار روپے کا ہوتا ہے. سر اسے 5 لاکھ کا یہ ہوتا 5 لاکھ 20 لاکھ روپے اور پیپرا پہ دینا پڑتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. تو جیسے یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ابھی بھی دیر سو مینی فالٹس ان پیپرا رولز. یعنی میں آئیز ہیں اس میں اتنی کانٹراڈکشنز ہیں, ایک کلاس دوسرے کے ساتھ کانٹراڈکٹری ہے. ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے لیکن پورے پیپرا ڈاکومنٹ میں وہ ڈیفینیشن کا ورڈ کہیں بھی نہیں ہے. ایک کمیٹی کا ذکر ہے وہ پورا پیپر ہم نے کہیں بھی نہیں. تو مینس دیٹس این ایگزامپل آف اے کٹ اینڈ پیسٹ. انٹرنیشنلی ہائر ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی لوکل نالج, انڈیجینئس نالج, انڈیجینئس نارم کو شیئر کر کے اپنے رولس کو بہتر کرنا چاہیے. کبھی بھی انٹرنیشنل کو ہم کمپلائی کریں تو انٹرنیشنل ہم ابھی کانٹیکٹ کر کے کنسلٹنسی کرتے ہیں نا, بہت برا ایکسپیرینس ہے کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں صاف پانی میں کیا ہوا, انوائرمنٹل چیف منسٹر وہ مجھے بلایا گیا تھا ایکسپرٹ, وہ یہ ہوا فشر کو لیا, ٹاپ کمپنی ہے ورلڈ میں, لیکن اس نے اپنے لوکل لوگوں کو رکھ کے $30,000 a month $20,000 a month دے کے یہاں کام کرا رہے ہیں. جو پرانے ریٹائرڈ چیف انجینئر ان سے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ دے گئے. سو یہ اگر ایسی کرنا ہے تو پھر یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں رولس میں. آئی ایم سوری کنسلٹنٹ صاحب بیٹھے, میں ایز اے کلائنٹ کی طرف سے بتا رہا ہوں, کنسلٹنٹ کے لیے کوئی پینلٹی نہیں ہے. دیر سو مینی فیلیئرز جو کہ کنسلٹنٹ کی وجہ سے ہوئی, اس پہ ہمارے رول سائلنٹ ہیں. 2.5 times آف دا کنسلٹنسی فی کا ہے, ابھی تک وہی ہے, وہی چل رہا ہے. اب جیاں گلی پارکنگ پلازا کا جو تھا ڈیبیٹیبل ہے لیکن نسبات میں ڈیزائن کیا تھا, سو وی لاس آلموسٹ 1.2 بلین روپیز آن دا گورنمنٹ ایکسچیکر. لیکن اس کا جو بھی فالٹ تھا پولیٹیکل ریزن بھی تھا کہ جلدی کریں. نسبات نے ڈیزائن کیا, ٹینڈر نسبات نے کیا, NLC کو لے کے آئے. سو جب وہ پروجیکٹ شروع ہوا تو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے صرف 2 ارب روپے لگے ہیں. سو ہو واز ایٹ فالٹ, ٹھیک ہے, ڈیزائن فالٹ تھا, ڈیفینیٹلی ڈیزائن کے بیچ میں گورنمنٹ کو بھی جلدی تھی. تو یہ ساری چیزیں مل کے لیکن پبلک ایکسچیکر کے 2 ارب روپے چلے گئے. سو بات یہ ہے کہ نسبات نے بھی سفر نہیں کیا, نسبات نے کوئی پیسہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے پینلٹی لگانی 2.5 ٹائم لگا دیں, لیکن ہمارے 2 ارب روپے ضائع ہو گئے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھنا ہے, ہمیشہ پینلٹی کی طرف نہیں جانا. پینلٹی کی نوبت ہی کہاں ہے. وی ہیو ٹو میک دا رولز لائف کرنا ہے. پینلٹی کی دس از ایکسٹریم. بلیک شیپ بھی ہوتی ہے, یعنی یہ نہیں کہ اگر 100 میں سے 99 کنسلٹنٹ بہت اچھے ہو گئے کانٹریکٹر, تو ایک آدھا ایسا بھی ہوگا جو کہ نیگیٹو مائنڈڈ ہوگا. اس کے لیے پینلٹی امپوز کرنا بھی ضروری ہوتی ہے, اور جب تک ہم نہیں کرتے تو چیزیں نہیں چلتی کیریٹ اینڈ اسٹیک والا, تو وہ کرنا پڑے گا, رولز میں رکھنا پڑتا ہے. بہرحال with these words I just end to thank you کہ میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا بیان کر دیا. سو چیزیں انشاءاللہ تعالی امپروو ہوں گی. IT سسٹم اگر ہم لے آئے, ابھی ٹینڈر بھی چینج ہو جاتا ہے. اگر میں ایز اے پروکیورنگ ایجنسی ہوں, میرے پاس ٹینڈر آیا ہے, سو فار ایگزامپل کہ وہ ٹینڈر میں میری مطلب یہ چیزیں نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں کیونکہ کمیٹی تو میری ہے. تو یہ چیزیں ساری ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, لیکن اگر IT سسٹم ہو جائے گا تو ٹینڈر اپلوڈ ہو جائے گا, RFP بھی اپلوڈ ہو جائے گا, اور رسپانس بھی اپلوڈ ہو جائے گا. سو وی کین ناٹ چینج. تو جب ہم اس طرح کے سسٹم بناتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی بہتر ہو جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی ان کمیٹیوں سے بہتر نہیں ہو سکتی جو کہ گریونس ہینڈلنگ اور ٹرانسپیرنسی کمیٹی. آئی تھنک میتھڈالوجی بھی چینج کرنی پڑے گی, جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیزائن اور کنسلٹنٹ وہ بھی چینج کرنا. تو وی ہیو ٹو گو باہر کے ملکوں میں زیادہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں, ملٹی بلین کے جو پروجیکٹ ہیں, وہ سارے ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں نیا میکینزم ہے ہی نہیں, سائلنٹ ہے. جی ہمارے رولز ہی نہیں الاؤ کرتے کوئی. اور جی بہت ساری میں ہی دیکھیں, ہم نے سر دیکھیں ہم نے 89 کے فڈک کو PEC نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جس کو دنیا کو چھوڑے ہوئے بھی شاید 26 سال ہو گئے. اور 2017 جب آ رہا تھا تو PEC 2010 لے کر آ رہا تھا. تو اور یہ جو سر نے بات کی کہ فائنینشیل ارینجمنٹ, اس کے اندر ایک کلاز ہے کہ آپ کمنسمنٹ تب تک نہیں ایشو کر سکتے جب تک آپ فائنینشیل ارینجمنٹ کنفرم نہیں کرتے. کانٹریکٹر کو نہیں بتاتے کہ بھائی میرے پاس پورے پیسے ہیں تمہیں دینے کے لیے. اور خیر وہ دونوں سینئرز نے جس طرح سے کہا کہ بے شمار رولز ایسے ہیں جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. وارن بفے کا ایک کال ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ یو نیور اسپینڈ دا منی یو ڈونٹ ہیو. ہم کرتے ہی وہی ہیں کہ جو پیسہ ہماری جیب میں نہیں ہے وہ ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں, پھر مانگتے پھرتے ہیں. مجھے اجازت دیں 4 چیزیں. سر ٹی کا ٹائم ہو گیا سر. ہم میرے خیال یہ ڈسکشن
ہاں نہیں وہ تو پھر مزہ نہیں نا ہاں جی چلے جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری باتیں یہاں پہ ٹھیک ہوئی اور مطلب ہر چیز ریلیونٹ ہوتی ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں. ایک چیز صرف میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں سروس میں تھا نیسپاک کی اس وقت بھی میں غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا, اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں نیسپاک کے خلاف بات نہیں کرتا, خود نہیں کرتا, مگر خلاف بات ہو رہی ہے تو اس پہ غور سے سنتا ہوں کیونکہ وہ بھی پاکستانی لوگ ہیں. بہرحال آئی کنسیڈر اسٹل کہ نیسپاک ایک ایسٹ ہے جس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس کے گورنمنٹ سائڈ سے جو ڈائریکٹرز آتے ہیں وہ صرف PADA لے کے نہ چلے جائیں, وہ باقاعدہ دے شوڈ گیو دی انپوٹس. تو یہ باقاعدہ اسی طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. نیسپاک میں یقیناً مسائل ہیں اور ہوں گے جو مجھے نہیں پتا. اچھا نیکسٹ جو ہے جو ریٹس کے بارے میں بات کی گئی, آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ریٹس ویب سائٹ پہ ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہے اور یہ ایگزاسٹو بھی نہیں ہے, ہر چیز کو کور نہیں کرتے ہیں, اور یہ مختلف ڈسٹرکٹس کے لیے نہیں ہے. ایک بہت پہلے ایک ادارہ بنا تھا PICC, اتفاق سے میں اس کا نیسپا کی طرف سے نامنیٹڈ ڈائریکٹر بھی تھا. اس نے 2 سال 3 سال بہت اچھا کام کیا اور پاکستان کے میجر ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا دینا شروع کر دیا, اور پرائس ایڈجسٹمنٹ آف بڈنگ کے لیے باقاعدہ ہر چیز اویلیبل ہوتی تھی. بٹ ڈیو ٹو انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان انجینئرنگ کونسل وہ اس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سب بیٹھ گیا. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں, پلاننگ کمیشن سے لکھا ہے, PEC نے لکھا ہے کہ آپ اس کو ریوائو کریں, ٹھیک, اس کے لیے جب ہو جائے گا. بٹ دیٹ واز, اور اس کے لیے یہاں تک ہے کہ ایشین بینک نے ایک گرانٹ بھی دی تھی اس کے لیے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک سیمینار میں کہا گیا تھا کہ ہم اس کو ایشین کنٹریز میں ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمارے کنسلٹنٹ بن گئے اس کے لیے مختلف ملکوں میں یہ بنانے کے لیے. جیسے نادرا کی ایک ملک میں بڑی شہرت ہوئی تھی آف دس ماڈل, نادرا جو ہمارے رجسٹریشن پہ ہے. IT میں جو ہے مطلب بہت ایفیشینٹ چیز ہے, ای پروکیورمنٹ میں جائیں, اس کا باقاعدہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں پر اس وقت وقت نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں, ایک رپورٹ پاکستان میں بنی, اس میں 2 چیزیں اور مجھے بھی پتا ہے, ایک ڈیٹا سیکیورٹی, ٹھیک, اور ایک لائن سیکیورٹی جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. 2 چیزیں بہت سیریس ہیں, تو اس لیے جب بھی ای پروکیورمنٹ لاگو کریں گے اس میں ہماری جو پاکستانی اور انٹرنیشنل جو ریکمنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ نو ہارڈ کاپی ریکوائرڈ. بٹ فرق دیکھیں, چائنیز کی جو شرٹ آتی ہے وہ مجھے XX 3XL کی آئے گی, یورپین اور طرح کی بلڈ کی بنتی ہے, برٹش نارمل بنتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہم چیزوں کو اپنے مطابق کر سکتے ہیں. مائی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ایک شیلڈ ہارڈ کاپی آئے جو والٹ میں چلی جائے اور وہ کھولی نہ جائے, دیٹ از جسٹ فار دا ریکارڈ پرپز, کہ اگر کہیں مسئلہ پیدا ہو کہ ٹنکر ہو گیا ڈیٹا یا انفارمیشن تو اس صورت میں وہ کھولی جائے, ٹھیک. تو اس کے بعد پیپر ہے, اس کے بعد بیچ میں موقع دیں گے اس میں بات